اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں۔ یورپ کے ایک ملک سویڈن میں پچھلے دنوں وہاں کے شرارتی مشرک عناصر نے قرآن پاک کو جلایا اور قرآن پاک کی بے ادبی کرنے کی ناکام کوشش جو ہے وہ کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے خلاف ہی ایسی بدتمیزی، قرآن پاک کے خلاف ہی ایسی نفرت کا اظہار، قرآن پاک کے خلاف ایسی سازشیں الگ الگ ان ممالک میں جہاں اکثریت غیر مسلم حضرات کی ہے وہاں کیوں ہوتی؟ ہر ایک بات کی کوئی وجہ تسمیہ ہوتی، بنا وجہ تو کوئی کام دنیا میں کیا نہیں جاتا۔ دنیا میں ایک رواج تھا شروع سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک رواج تھا دنیا میں کہ جو چودھری ہوا کرتے تھے، جو سرمایہ دار ہوتے تھے، جو حکمران ہوتے تھے، جو ظالم ہوتے تھے، جو اپنے دور کے گنڈے ہوتے تھے بڑے بڑے، وہ لوگوں کو ڈراتے تھے، دھمکایا کرتے تھے، غریبوں کو، مسکینوں کو، ذمہ داروں کو، مزدوروں کو بار بار ڈراتے تھے ہر بات میں، اور لوگ ڈر جایا کرتے تھے۔ دیکھیں نا، غلاموں کا جو سلسلہ ہے، اچھے خاصے گاؤں میں ایک دور تھا، اسلام سے پہلے چھاپا مارا جاتا تھا اور لوگوں کو گھروں سے نکال کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے ان کو ڈرا کے بیچ دیتے تھے، کوئی بغاوت نہیں کرتا تھا، کوئی اس ظلم کے خلاف بولتا نہیں تھا۔ بالآخر پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب یہ جو سویڈن میں یا کبھی فرانس میں یا کبھی امریکہ میں جو قرآن پاک کی نعوذ باللہ بے ادبی کرنا چاہتے ہیں، ان کو تکلیف یہ ہے کہ دنیا کے تمام پسماندہ لوگ جن کو یہ ہمیشہ دھمکاتے رہے، جن کو ڈرا کے ان کے اوپر راج کرتے رہے، قرآن جب آیا، قرآن نے اعلان کیا لا تحزن، کہ اب مت ڈرو کسی سے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب جب دنیا سے خوف نکل گیا تو ان بدماشوں کو چڑ ہو گئی کہ ایک ایسی کتاب آ گئی جس نے غریب کے دل میں سے ہمارا خوف دور کر دیا۔ اور نہ قرآن شریف کون سا ان کے گھر گیا ہے، کوئی ان کے کھانے میں دخل دیا ہے، کوئی ان کے کپڑوں پہ دخل دیا ہے، کوئی ان کے چلنے پر دخل دیا ہے، کوئی ان کے کاروبار میں دخل دیا ہے؟ نہیں، یہ جن غریب لوگوں کے اوپر اپنی عزاداری کرتے تھے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں دنیا میں کیسر و کسریٰ نے کیا کیا، برطانیہ کی جو ملکائیں تھیں انہوں نے کیا ظلم ڈھائے دنیا کے اندر۔ دنیا کے اوپر ایٹم بم مار کے بے انتہا لوگوں کو مارنے والے کون ہیں؟ جلیاں والے باغ میں لوگوں کو، بے قصور لوگوں کے چھاتیوں میں گولیاں مارنے والے کون ہیں؟ قصہ خانی بازار میں بے قصور لوگوں کے اوپر گولیاں مارنے والے کون ہیں یہ لوگ؟ دنیا کے وہ تمام حکمران جو کہ انسان کو انسان کا غلام بنانے کی خواہش رکھتے تھے، ان کی ناپاک نسلیں جو آج بھی موجود ہیں، صرف ان کو اللہ کے قرآن سے تکلیف ہے، ورنہ دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ ورنہ قرآن پاک کی جو گفتگو ہے، قرآن پاک کا جو انداز ہے، اللہ نے فرمایا
کہ ہم نے تو قرآن کو نازل کر دیا، اگر کوئی انسان اس کو اپنائے گا عزت دار بن جائے گا، کوئی قوم اپنائے گی عزت دار بن جائے گی۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جب یہ کتاب عطا کی گئی تو یہ سلیقہ پتہ لگا کہ اچھا اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام ماں باپ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان بچوں کو پیٹ کے اندر قتل نہ کرو جن بیٹیوں کو تم مار رہے ہو۔ قرآن نے 1450 سال پہلے اعلان کیا کہ رزق کے ڈر سے، پیسوں کے ڈر سے ان بچوں کا پیٹ کے اندر قتل نہ کرو۔ قرآن نے کہا کہ یہ جن غریبوں کو سود پر پیسے دے کے ان کی جائیدادیں ہڑپتے ہو، جن کے اوپر سود لگا کے ان کی نسلیں تک قرض اتارنے میں برباد ہو جاتی ہیں، قرآن نے دنیا کو پہلی بار کہا کہ یہ سود کا نظام حرام ہے، سود لینا بھی حرام، سود دینا بھی حرام ہے۔ قرآن نے کہا کہ کاروبار کے اندر ایمانداری کرنی ہے، قرآن نے کہا کہ بیوی کے ساتھ وفاداری رکھنی ہے، قرآن نے کہا کہ جب تولنا ہے تو برابر تولنا ہے، قرآن نے کہا جب ظالم سامنے آئے تو حق کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، قرآن پاک نے کہا کہ مظلوم کی، غریب کی عزت میں اضافہ کرنا ہے، قرآن پاک نے کہا کہ جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرنی۔ قرآن پاک جیسی کتاب، میں دنیا کی تمام مذاہب کی کتابوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ تمام کتابیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن پاک ہے یہ دنیا کو ہدایت کی راستہ دکھاتا ہے، تمام کتابیں بھی محبت کی بات کرتی ہیں، قرآن بھی محبت کی بات کرتا ہے، لیکن دنیا کی ساری کتابوں میں اکیلا قرآن پاک ایسا ہے جس میں طلاق کا بھی ذکر کیا گیا۔ اب آپ سوچیں گے طلاق کا ذکر کیوں کیا گیا، بلکہ دنیا کی دیگر بڑی کتابوں میں طلاق کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن نے جب طلاق کا ذکر کیا وہ بھی رحمت سے کیا۔ کس سے بھائی؟ طلاق کا ذکر حالانکہ ناپسند ہے اللہ کو، پھر بھی رحمت سے کیا۔ کیوں؟ وہ حکم ہوا کہ پھانسی گئے ہو غلط جگہ تو آپس میں چھٹکارا کر کے نئی زندگی شروع کرو، یہ نہیں کہ جہاں چلی گئی تو جنازہ ہی اٹھے۔ قرآن پاک نے ایک دستور دیا، دنیا کو جینے کا سلیقہ عطا کیا، بتا دیا کہ کھانا اگر کھا رہے ہو بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اس بات کو طے کر لو۔ قرآن کہتا ہے کہ لقمہ حرام کا ہے یا حرام کا ہے۔ یہ شعور دنیا کو قرآن پاک نے سکھایا ہے۔ ایسے ہی تھوڑی کہ بڑے بڑے لوگوں کو قرآن پاک سے تکلیف ہے، آج ان کو تکلیف ہے جو ایک تھالی میں کھانے کا، اب ایک تھالی میں کھانے کا ہنر نہیں رکھتے، جن کو انسانوں سے نفرت ہے، ان کو تکلیف ہے جو گورے اور کالے میں فرق محسوس کرتے، ان کو تکلیف ہے جو امیر اور غریب میں فرق محسوس کرتے، ان کو تکلیف ہے جو دنیا کے اوپر ظلم کا راج قائم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ قرآن نے کہا نا، ہم بیٹھے نہیں مسجد میں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی افسر ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی شہزادہ ہے، کوئی فقیر ہے، لیکن خدا کے حضور جب حرم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں یا دنیا کی کسی مسجد میں پہنچتے ہیں تو جو جتنی دیر سے آتا ہے وہ اتنا پیچھے بیٹھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے یہ سکھا دیا کہ تم کو ایک دوسرے کے اوپر عزاداری نہیں دی گئی، تم ایک دوسرے کے اوپر حاکم نہیں لگائے گئے، بلکہ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا میں ان لوگوں کو تکلیف ہے، سویڈن کے ان لوگوں کو میں پیغام دیتا ہوں اور انہیں ایک بات بتاتا ہوں جو تاریخی بات ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے قرآن پاک جلایا، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، آپ بھی دل پہ لکھ لو، ہمیشہ تکلیف اس سے ہوتی ہے جو عزت والا ہوتا ہے، لوگوں کو حسد اس سے ہوتی ہے جو ترقی کرتا ہے۔ سویڈن کی زمین پر 1400 سال کے بعد بھی قرآن پاک کے جلانے کا مطلب یہ ہے
کہ آج بھی دنیا کی کتابوں کی سردار اگر کوئی ہے تو قرآن پاک ہے اور کوئی نہیں۔ اور اہل سویڈن یاد رکھیں، یہ قرآن کا نظام ہے کہ جس زمین پر اللہ کے قرآن کی بے ادبی ہو، جس زمین پر نبی جو ہوتا ہے نا جی، نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دونوں حالتوں میں امت کے لیے رحیم ہوتا ہے۔ نبی جب مکے میں تھے ظالموں کا راج تھا تو صبر کیا، اور جب مکے میں آئے اپنا راج آیا تو کرم کیا۔ تو جو لوگ قرآن پاک کی بے ادبی اگر کسی جگہ کرتے ہیں، عذاب نہیں آنے والا، تمہاری نسلوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ پیدا ہوں گے، اور جس زمین پر قرآن پاک کو جلایا گیا اس زمین سے 5 وقت اللہ اکبر کی صدائیں آنے والے دور میں دنیا دیکھے گی۔ یہ قرآن کا نظام ہے، یہ قرآن کی صداقت ہے۔ کیسر نے، کسرا نے، پرویز نے ہمارے نبی علیہ السلام کا خط پھاڑا۔ کہاں ہے پرویز؟ کہاں ہے کیسر و کسرا؟ کہاں ہے ہرمز؟ کہاں ہے فرانس کے وہ بڑے بڑے شہزادے جنہوں نے پوری طاقت کے ساتھ بیت المقدس کو گھیرنے کی کوشش کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا نظام ہے۔ قرآن پاک اپنے انداز سے قائم کیا گیا، ایسی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن مریضوں کے لیے شفا ہے، قرآن نا امید لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے، قرآن بزدل لوگوں کے لیے ہمت کا پیغام ہے، قرآن نفرت کے درمیان محبت کو پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کی جب کہیں بے ادبی ہوتی ہے تو پھر وہاں پر قرآن پاک کو ماننے والوں کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، قرآن پاک کی تعلیم کے عام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بارہا دکھایا، ایک بار نہیں۔ اس میں کوئی مسلمانوں کا کمال نہیں ہے، نہ مسلمانوں کی تعداد کا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا رکھا ہے، قیامت تک اللہ کی یہ کتاب قائم رہے گی، قیامت تک۔